اہل مدارس و جامعات کا ہم پر یہ احسان ہے، آنے والے تمام مسلمانوں پر جامعہ حسینیہ کے محتمم مولانا اجود حقانی صاحب اور ان کے رفقاء اور اساتذہ کا یہ احسان ہے۔ ہم سب کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے موجودہ تعلیمی سال کے آخری موقع پر ہم سب کو بلا کر اس سعادت میں شریک کیا کہ پورا سال اس مدرسے میں جو قرآن کریم پڑھا گیا، جو رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پڑھی گئی، قرآن کی تلاوت جو ہوئی اور دینی علوم کا، قرآن و حدیث کے علوم کا جو تذکرہ ہوا، اس پورے سال کے ثواب میں اور اجر میں آج آخری سبق کے موقع پر ہم سب کو شریک کر کے انہوں نے ہمیں پورے سال کی قرآن کی تلاوت اور جتنی تعلیم ہوئی اس کے ثواب میں آپ کو اور مجھے بھی شریک کر دیا۔ بلند آواز سے بول سبحان اللہ، سارا مجمع کہے سبحان اللہ۔ اللہ جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر فرما، جو سبحان اللہ کہتا رہے اس کو جنتی بنا دے، جو سبحان اللہ کہے ان کو حضور علیہ السلام کی شفاعت کا حقدار بنا دے۔ پورا سال جو یہاں تعلیم ہوئی اس کے ثواب میں انہوں نے ہمیں شریک کر لیا، کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، آخر کا ہوتا ہے۔ میں ایک دلیل سے اور مثال سے یہ بات سمجھاتا ہوں۔ یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ مسجد میں نماز با جماعت جہاں ہو رہی ہو، ایسے وقت میں پہنچیں جب امام آخری رکعت میں ہو، التحیات میں ہو، آخری قاعدے میں ہو، تشہد یا درود شریف پڑھ رہا ہو اور وہ سلام پھیرنے والا ہو، آپ آئے ہیں تو نماز کا سلام امام پھیرنے والا ہے، آپ نے اللہ اکبر کہہ کر امام کے ساتھ نماز با جماعت میں شامل ہو گئے، آپ بیٹھ گئے اس کے سلام پھیرنے سے پہلے اور آپ نے اس کے ساتھ سلام نہیں پھیرا، اس نے سلام پھیرا چونکہ آپ کی نماز رہتی ہے، آپ نے کھڑے ہو کر اپنی نماز پوری کی، تو آپ بتاؤ آپ نے اگرچہ نماز کو پوری امام کے ساتھ نہیں پڑھی، آپ شامل تو آخری قاعدے میں ہوئے، آئے تو التحیات میں، آئے تو آپ تشہد میں، لیکن آپ شامل تو ہو گئے، اس کے سلام پھیرنے سے پہلے نماز با جماعت میں آ گئے، تو آپ کو پوری نماز با جماعت کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ بولو ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ حالانکہ آپ نے جو امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ نہیں کہی، آپ نے امام کے ساتھ پہلی رکعت نہیں پڑھی، آپ نے اس کے ساتھ قیام نہیں کیا، آپ نے رکوع نہیں کیا، آپ سجدے میں اس کے ساتھ نہیں گئے، آپ نے دوسری رکعت نہیں پڑھی، دوسری کے آخر میں، 3 رکعت والی نماز ہے تو تیسری رکعت کے آخر میں، 4 رکعت والی نماز ہے تو چوتھی رکعت کے آخر میں، آپ سے تو نہ اس کے ساتھ قیام ہوا، نہ آپ نے اس کی زبان سے قرآن سنا، نہ اس کے ساتھ رکوع اور سجدہ کیا، نہ اس کے ساتھ تکبیریں آپ نے کہی، آپ تو سلام پھیرنے سے پہلے آ گئے اور آ کر بیٹھ گئے۔ تو اللہ اتنا رحیم و کریم ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ تمہاری یہ نماز آپ کے نامہ اعمال میں اس طرح نہیں لکھے گا کہ تم نے اکیلے پڑھی ہے، تم نے امام کے بغیر پڑھی ہے، جماعت کے بغیر پڑھی ہے، بلکہ یہ فرشتہ تمہارے نامہ اعمال میں نماز با جماعت لکھ دے گا۔
تو جس طرح نماز کے آخری قاعدے میں آنے والے کو پوری جماعت کا ثواب، میں اس سے استدلال کرتے ہوئے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ جو دینی مدارس کے آخری پروگرام میں آ جائے گا تو اللہ اس کو انشاءاللہ پورے سال کی تعلیم کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو آپ کا احسان ہے یا ان کا احسان ہے؟ بولو بولو، سارے کہو، سارے کہو۔ یہ جیسے باقی سبق ان بچوں نے پڑھا، یہ بھی کمرے میں پڑھ لیتے، ان کو تو کتاب آ جاتی، آپ ثواب سے محروم رہتے۔ یہ مدرسے والوں کا مسلمانوں پر احسان ہے۔ پورے پاکستان میں آج کل اس طرح کی تقریبات ہو رہی ہیں اور ان اجتماعات میں مسلمان آ رہے ہیں، تو یہ مدرسے والے آپ کی خدمت کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی تھوڑا سا وقت لے کر پورے سال کا ثواب دے رہے ہیں، پورے ثواب میں شریک کر